فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، شری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں، چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں مکانات، بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم دو جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو۔ سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خداوند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں اللہ اکبر کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، لوگو قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے، لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں، پوچھوں نا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت،
किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई बोल नहीं सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? दरबार इलाही होगा। कहता वो ऐसी रोब की जा है कि दरबार इलाही में हजारों सर बुलंदों का अजीजों सर झुका होगा। बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं, अपनी मर्जी से ना झुके तो खुदा झुका देता है। फरमाया ये तमाम का तमाम निजाम मेरी तरफ से चलता है। तुम आरजी हो, तुम जैसे पहले कहीं आए और कहीं चले गए, तुम भी नहीं रहोगे। अल्लाह पाक ने फरमाया बाकी रहेगी मेरी जात। इसलिए होश करके हर आदमी को कदम उठाना चाहिए, सादिर को भी, पीर को भी, मौलवी को भी, अफसर को भी, तमाम लोगों को होश करके कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसी सूरत ना हो जिससे खामखवाह हम आज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इन्हीं चीजों से डरा करते थे। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर आपने उठाकर मुंह में डाल ली। सैयदा फरमाती है हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सारी रात हुजूर को नींद ना आई। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं। फिर नींद क्यों नहीं आती? फरमाया रास्ते में खजूर पड़ी थी, मैंने उठाकर इसलिए मुंह में डाल ली, साया ना हो जाए। अब मुझे ये बात तंग कर रही है, ना मालूम किसी का हक ना हो और मेरे हलक के नीचे चला गया। कयामत में अगर मुतालबा किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। आपने अहले मदीना को इकट्ठा फरमाया और फरमाया कि तुम जानते हो मैं तिजारत करता था और आज तुमने मुझे काम में मशगूल कर दिया खिलाफत के, अब मेरे गुदर औकात की क्या सूरत होगी? तो तमाम सहाबा इकराम ने, अहले मदीना ने यह फैसला किया कि मुतवस्सित दर्जे का जो खाना एक आम आदमी खा सकता है उतना वजीफा मुकर्रर हो जाए। चुनाचे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफा मुकर्रर हो गया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, काबुल से लेकर तराबुलस तक का हुक्मरा, फारूक आजम जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियाँ से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को, तहमद को देखा, मंजले और लुंगी को देखा। एक लुंगी में, एक चादर में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, उसके तहमद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहाँ ऐब ही हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहनने खड़ा। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता, पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब हुआ कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है।
اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے ٹھہرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بہت بڑا امیر آدمی آ گیا، فاروق اعظم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، صحابی ہے وہ بھی، امیر آدمی ہے صحابی۔ فاروق کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر جب منہ میں ڈالا، قسم کھا کر کہتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا لقمہ تھا، جو کی روٹی تھی، چبا چبا کر تھک گیا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ امیر المومنین کا کھانا ہے، بادشاہ وقت کا کھانا ہے، نبی کے جانشین کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اے فاروق، چھنا ہوا آٹا بھی تو آپ کھا سکتے ہیں، ایسا کیا عذاب آ گیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی؟ تو فوراً بول اٹھے، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو ان اللہ والوں پر۔ فرمایا بھائی، کیا ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مل سکتی ہے؟ میری حکومت اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے جب تک ہر آدمی کو نہ ملے فاروق، کون ہوتا ہے جو چھنے ہوئے آٹے؟ یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، حضور کے چہیتے صحابہ ہیں۔ آپس میں چاروں بیٹھ کے بات کرنے لگے، یارو کمال ہو گیا، ہمارا امیر ہو، ہمارا بادشاہ ہو، ہمارا خلیفہ ہو اور اتنا تنگ، اتنی تنگ دستی میں زندگی کٹ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا ترکیب ہو؟ ان سے کہا جائے کہ کچھ وظیفہ بڑھا لو، کچھ اپنا خرچہ بیت المال سے بڑھا لو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ان سے جا کر درخواست کرو، بیٹی اپنے ابا سے کہے گی شاید بات بن جائے، یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا۔ آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لختے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے؟ آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دیں، تنگ تو میں واقعی ہوں۔ فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے، اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لختے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے، اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے، میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟
اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی, دوپہر گرمی میں اس کو چار طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا, سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت, کھانے کی حالت یہ ہے, یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں, کوٹھیوں کی گنتی نہیں. اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بچا سکیں گی. یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے. لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے ہیں. خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا. فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا, نزلہ کبھی نہیں ہوا. فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق, جب آیا نا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا, بڑا بزدل تھا, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں رب العالمین کو مانتا ہوں, میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں. آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گانا ٹھونس دے. یہ اب مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا. میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو ماننا نہ ہوا. کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا, سینکڑوں آدمی مر گئے, کتنے لاپتہ ہو گئے. چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے. بس ایک ہی آواز آ رہی ہے, تیاری کرو, مکان چمکاؤ, دکان چمکاؤ, بازار چمکاؤ, دندہ بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو. تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی, 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک, کارنامے کی چمک پیدا کرو, اعمال کی چمک پیدا کرو, ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو, وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے, پیٹ میں روٹی جو کی تھی, مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے, لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو, صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اسپین میں 3 مسلمان گئے, پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ انہوں جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری, اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا, جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا, وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی
रहीमहुल्लाह बादशाह गुजरा है। हमारे यहाँ अरबी मदारिस में हिदाया किताब पढ़ाई जाती है 2 साल में, पढ़नी आती है, समझी तो क्या जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी बादशाह होकर मुकम्मल हिदाया जुबानी याद था, जुबानी याद था। आलमगीर बादशाह की फौज का जो कमांडर था वो इतना बड़ा आलिम था कि आज भी शरह कायद वगैरह और उमूर आम्मा और मीर जाहिद वगैरह जो किताबें हैं मंतिक की और तरह तरह की, ये तमाम आलमगीर की फौज के कमांडर की लिखी है। अल्लाह वाले थे। और हद यहां तक हो गई कि मुगलिया खानदान की एक लड़की है सलीमा सुल्ताना, उसने कुरान मजीद की तर्जमे की तफसीर की किताब मांगी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी इंचार्ज है कुतुब खाने का, किताब गुम हो गई तो लड़की ने बाप से लड़कर जायदाद जब्त करा दी कि कुरान की तफसीर की किताब कुतुब खाने से क्यों गुम हुई। इतना बड़ा इल्म का कदर था लोगों के दिलों में। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लोग बादशाह माना करते थे, वजीर मानते थे, सफीर मानते थे, दुर्वेश और कलंदर मानते थे। अवाम के तमाम जज्बात जो थे वो इस्लाम के सही एहसासात के मुताबिक थे। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये किसी का गिला नहीं, ये किसी का शिकवा नहीं, किसी को गालियां देना मकसूद नहीं। अगर इतनी बात कह दूं तो कोई बेजाना होगा कि हरफ आए न कहीं, हरफ आए न कहीं उनकी मसीहाई पर, हरफ आए न कहीं उनकी मसीहाई पर। और दर्द इतना तो न था तेरी दवा से पहले, ये तो बहुत ज्यादा कड़वी साबित हुई तेरी दवा, ये तो पहले दर्द से भी ज्यादा दर्द हो गया, तूने ये कैसी दवा पिला दी। और बड़ा अजीब शेर याद आया, फर्क है तेरा मेरा, फर्क यह कहता कि तेरा प्याम और है मेरा प्याम और है, तेरा प्याम और है मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का दर्द कलाम और है। दीवानों की बातें और हैं, तुम्हारा तर्ज जिंदगी और है। हमने सहाबा से तर्ज जिंदगी सीखा, हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्ज जिंदगी सीखा, हमने उमर बिन अब्दुल अजीज से तर्ज जिंदगी सीखा, हमने सुल्तान आलमगीर से सीखा, सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी से सीखा, हमने शमसुद्दीन अल्तमश से सीखा। तुमने तर्ज जिंदगी अंग्रेज से सीखा। कब तक अंग्रेज के तरक्की के वारिस बनोगे? अंग्रेज का लानती कानून क्यों प्यारा लगता है? वही रस्मो रिवाज, वही तरीके कार, कुछ कम तो होगी, वरना अब भी कई लोग गले में फांसी लटका के चलते हैं और फखरिया अंदाज में चलते हैं कि मेरे गले में फांसी लटकी हुई है। अल्लाहु अकबर। जो लिबास यहूदी का है, जो लिबास एक ईसाई काफिर का है, वो मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं, कामयाबी का ज़ामिन नहीं हो सकता। 4 दिन नमाज का मजाक उड़ाया गया था 2 साल पहले, दफ्तरों में सफे बिछी, लोटे आए, यार लोग उठ के चाय के लिए जाने लग गए। अरे भी आओ ना नमाज पढ़ो, उन्होंने कहा यार तुम पढ़ो, हम अभी आते हैं। 4 दिन की नमाज, वरना कौम की इक्तिसादी हालत, कौम की अखलाकी हालत और कौम की नमाजी हालत अगर ठीक हो तो बुजुर्गों ने लिखा है कि उस कौम को कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता। 3 चीजें पैदा करो, कौम की नमाजी हालत सुधारो, कौम की अखलाकी हालत सुधारो, कौम की इक्तिसादी हालत सुधारो, उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। जिस कौम के हाथ में तलवार हो और सीने में कुरान हो और बाजू में जान हो, उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। लेकिन जो कौम नाच गाने की आदी बन जाए, जो कौम मेले ठेलों की आदी बन जाए, जो कौम रस्म रिवाज के पीछे लग जाए और खुदा के कुरान को सिर्फ मुर्दों के लिए उठा के रख दे, उस कौम का खुदा के पास कोई जमानत नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चारों तरफ मुसलमानों पे मुसीबत ही मुसीबत है। अपने मुल्क में भी, कोटे में, रावलपिंडी में, फलस्तीन में, ईरान इराक में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, चारों तरफ मुसलमानों पर अजाब आया हुआ है। तो हमें अल्लाह मियाँ से डरना चाहिए।
ہمیں خوف کھانا چاہیے, ہمیں دعا مانگنی چاہیے, ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے, ہمیں ڈنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے, جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے. حکومت کرے, حکومت کرائے, چھوٹے کی یونین کرائے, ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے, اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط. تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں, کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ, قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ, قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ. قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے, بہن بیٹی کی عزت ایک ہے, تم سب کی بہن ایک ہے, تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا نبی ایک ہے, تمہارا کعبہ ایک ہے, تمہاری جلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا. کسی سے دھوکہ کرنا, کسی سے فریب کرنا, کسی سے دغا بازی کرنا, لوٹ کھسوٹ مچانا, یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا. ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی, غریب ملک ہے جی, غریب ملک. یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے, کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو, فلم نہ دیکھو, تلاوت کرو, استغفار کرو. اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی, اپنی عزت قربان کی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا, خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے. ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو, ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو, خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. تمہارا کیا, تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا. ہاں, تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا ہے فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا, تو ہم نے بانی دیکھے نہیں. عوام نے بنایا ہے, لوگوں نے بنایا ہے, اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری, اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی. جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو سانس آئے گا, اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں, یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں. یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو, اسلام اور ایمان کو جگہ دو, قرآن کا جھنڈا بلند کرو, ایمان کا جھنڈا بلند کرو. آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے, ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے, ہم کم نہیں تولیں گے, ہم کم نہیں ناپیں گے, ہم ملاوٹ نہیں کریں گے, ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے. پھر تو ہمارے لیے بڑا بہترین دن ہے. اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں, پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں, پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں. خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں, بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا. شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی, نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا, نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں, گھر معاشرے میں, محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آگے پیچھے سارے کام یہودیوں والے, عیسائیوں والے, جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. تو قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانہ ہی نہیں, جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے. دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان حنیف یک کو بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.